بجٹڈ ٹارگٹ تھا جو وہ 534 بلین تھا، اور الحمدللہ جو مجھے نمبر دیا گیا ہے وہ 538.6، یعنی 538 بلین کو آپ نے کراس کیا ہے، اپنے ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا اور کراس بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ٹیم ورک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید اسٹرینتھ اور کوہیژن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو اب سال شروع ہوا اس میں ہمارا بڑا اگریسو ایک ہمارا بجٹڈ ٹارگٹ ہے فزیکل ایئر 2023-24 کے لیے، اور وہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل ہوگا یا اچیو نہیں ہو سکے گا۔ آل اٹ نیڈز از اے یونٹی آپ کی ایز اے ٹیم۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو فارمر چیئرمین ہیں عاصم صاحب، چونکہ وہ آخری ہفتے میں جولائی میں وہ ریٹائر ہوئے، اور ان کی لیڈرشپ میں آپ نے فزیکل ایئر 22-23 بھی اور پھر جولائی کا ٹارگٹ بھی اچیو کیا الحمدللہ۔ تو اس طرح گوئنگ فارورڈ آپ انشاءاللہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ انفورسمنٹ کو انشور کرتے ہوئے، جو لکھی چیزیں اس کو پلگ کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیس کو بڑھاتے ہوئے، جو ہمارا بیس ہے وہ جو کہ انفارچونیٹلی سنگل ڈیجٹ پہ چلا گیا، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ڈبل ڈیجٹ تھا، قریباً 12% کے قریب تھا، بٹ اٹ ہیز ڈکلائن ٹو آلموسٹ 9.6 9.7۔ تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو واپس لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی۔ تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہے، ساؤنڈ لگتا ہے کہ بڑا بہت زیادہ ہے، اوور 9 ٹریلین، لیکن میرے نزدیک جو ہماری آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم ورک کرتے ہیں ایک ٹارگٹ فکس کرتے ہوئے، تو اس کو بڑا ریئلسٹکلی رکھا گیا ہے۔ آپ کی جو انفلیشن کا ہے، آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے، اور پھر آپ کی جو انفورسمنٹ وغیرہ کی ہوتی ہے، تو اس کو سارا ڈال کے یہ ایک ٹارگٹ بنتا ہے، اور کوئی ایسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹارگٹ نہیں ہے۔ آئی وش کہ آپ اس کو اسمارٹلی سرپاس کریں، اور آپ یعنی ٹینس کے فگر میں اگر چلے جائیں تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی ہسٹری، یو ول کریٹ ہسٹری۔ تو ٹوانا صاحب آپ اور آپ کے ساتھی سارے جو ہیں آئی ایم شیور آپ کے سارے پرانے کولیگز ہیں، آن اے لائٹر نوٹ دیر کوڈ ہیو بین اے چوائس کہ ماضی کی طرح کوئی باہر سے چیئرمین آ جائے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسی لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی ایسی یعنی جو سوچ یا اس طرح کا کوئی معاملہ شیئر نہیں کیا ان حتمی شکل میں۔ تو میری یہی تھی کوشش کہ ادارے کے اندر سے، ایف بی آر کے اندر سے یہ لیڈرشپ موجود ہے، ابھی آگے بھی آپ ماشاءاللہ ہیں فیوچر میں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی پوٹینشل ہے۔ میں چونکہ اب تو مجھے آپ لوگوں سے کام کرتے کوارٹر آف سینچری ہو گیا ہے، میرا یہ 5th راؤنڈ ہے، ٹیکنیکل میں 4th کہہ لیں، ریگولر 1، تو مجھے پتہ ہے کہ پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ۔ یو ہیو ایوری پاسبلٹی ناٹ اونلی ٹو اچیو یور ٹارگٹ بٹ سر پاس دا ٹارگٹ، کیونکہ ہمارے 2 ایشوز ہیں اس ملک کے، ایک ہمارا جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ جسے ہم اوور آل فسکل ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں، جو صوبوں کا لے لیتے ہیں ہم، تو انیشلی تو بجٹ ڈیفیسٹ، اور دوسرا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ایک کا جو لنک ہے وہ آپ کے روپی کنزمپشن سے ہے کہ آپ کیا خرچ کرتے ہیں اور کیا آپ کی آمدن ہے آفٹر ڈسٹریبیوشن آف دی ڈویزبل پول صوبوں کے جانے کے بعد، اور دوسرا آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے جو کہ اور زیادہ سیریس ہے کہ جی آپ اپنے ایکسٹرنل ریسورسز آپ کے کتنے پروجیکٹڈ ہیں، کیا آئے گا، کیا آپ کی ایکسپورٹس سے آمدنی ہوگی، کیا ریمیٹنسز ہوگی، پھر کیا آپ کی امپورٹس ہوگی، وہ زیادہ چونکہ وہاں آپ اپنی کرنسی میں نہیں کر رہے ہوتے اسپینڈنگ، تو میرے نزدیک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ ایئر تھا، ابھی چونکہ 1 سال تو ہمارا ختم ہوا ہے، تو اس میں تو یہ قریباً 17.7 بلین کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالر تھے، اور وہ تو بالکل سسٹینیبل نہیں تھا۔ اسی طرح 2017-18 بھی 19 بلین کے قریب تھا۔ تو یہ وہ فگرز ہیں جو پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسٹ تھنک مینی ٹائم بیفور وی کمٹ فارن کرنسی میں اسپینڈنگز اور فیوچر کمٹمنٹس، کیونکہ انلیس یو آر ویری شیور، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو یہ سال ختم ہوا ہے اس کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تو نقصان ہوا ہے،
کیونکہ امپورٹ کمپریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اور آپ کی ظاہر کسٹم ڈیوٹی اسی وجہ سے جو بہت ایزیلی آپ اپنا شاید ٹارگٹ نکل جاتے, تو آپ نے جسٹ 31 بلین سے آپ کی شارٹ فال ہے وچ از نتھنگ. تو وہ مجھے بہت کلیئر ہوں کہ ہم نے جو ایفرٹ کیا اس کا کنٹری کو ان ڈفرینٹ وے ڈویڈنڈ بھی ملا. اور ڈویڈنڈ کیا تھا کہ ہر دن اور ہر ہفتہ اور ہر مہینے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر یہ ایک ہی بات ہوتی تھی, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, فلاں پیمنٹس کیسے ہوگی, فلاں پیمنٹ کیسے ہوگی. الحمدللہ وی آر آؤٹ آف اٹ. ہمارے جو ایک ون اسٹیج پہ 8 بلین کے قریب نیشنل ریزرو تھے, آج وہ 13 اور 14 بلین ڈالر کے درمیان ماشاءاللہ ہیں, اور اس میں مزید امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے جو فروری کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا تھوڑا سا بہت سیریس ایک ٹیکنیکل جو ہماری ریویو ہوا جو آئی ایم ایف کا مکمل پازیٹیولی ہوا, اس کے بعد جو ڈیلے ہوئی 9 فروری کے بعد, وہ دیٹ واز ویری سب. اسی لیے پھر ہم نے بڑا اسٹرنجنٹ اپنے کنٹرولز کیے. وہ دیکھیں آپ کی اپنی ایک نیشنل ایک اپنی تشخص ہے, آپ کی ایک ڈگنیٹی ہے, تو ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ جی جو ساورن کمٹمنٹس ہیں وہ سب سے پہلے جو ہمارے ریسورسز ہیں فارن ایکسچینج کے, چاہے وہ ریمیٹنسز سے ہوں چاہے وہ ایکسپورٹ سے ہوں, وہ ہم سب سے پہلے وہ پورا کریں گے. اس کے بعد ہم اپنا خرچ کریں گے جو بھی اویلیبلٹی ہوگی. تو وہ ہم نے الحمدللہ مارچ میں آپ نے دیکھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بن گیا $750 ملین سے اوپر. آپ نے دیکھا اپریل میں 18 سے 20 بلین ڈالر کا ہمارا وہ سرپلس بن گیا. مئی میں ہمارا پھر 250 ملین کے. تو یہ 4 مہینے کنزیکٹیو جو تھے اس نے ہمارا وہ جو 18 بلین کے قریب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا فسکل ایئر 21-22 کا, اس کو لا کے الحمدللہ 2.6 بلین ڈالر پہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورے سال کا ہوا. تو یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ٹیم کو جہاں اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کو بھی جاتا ہے انڈائریکٹلی, اور ساتھ اس کا اسٹیٹ بینک جو مین جس کی ڈومین ہے ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ایز اے نیشن وی پرووڈ کہ جی ہم خدا نہ خواستہ اگر کوئی تنگی یا مشکل دن آئے تو ہم اس کو الحمدللہ برداشت کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ دنیا میں ادارے بھی اور کچھ لوگ بھی بڑے پریشان تھے کہ پاکستان کیسے سروائیو کر رہا ہے, یہ پاکستان کیوں نہیں ڈیفالٹ کر رہا. پریڈکشن تھی اینڈ آف اپریل, لاسٹ پریڈکشن وہ تھی جو بڑی خوفناک تھی کہ جی یہ اپریل کے اینڈ میں کہ جی مئی اور جون میں پاکستان نے 3.7 بلین ڈالر دینے ہیں, اور ان کے پاس تو جو ریزروز ہیں سینٹرل بینک میں تو قریباً اتنے ہیں. تو وہ ٹھیک تھی, ریزروز اتنے تھے, لیکن ہم نے الحمدللہ وہ جو پیمنٹس دینی تھی مئی کی اور جون کی, اس کو ہم نے ساری پیمنٹس کو ہم نے اس کا پری ارینج ہر چیز کی ہوئی تھی. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے فوری پھر بیان بھی دیا کہ الحمدللہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ, اور انشاءاللہ اللہ کرے کبھی بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میرا ایمان ہے, فیتھ ہے. تو میں نے کہا کہ ہم نے ہر پیمنٹ کا ارینجمنٹ کیا وچ واز ٹرو. تو ہم نے دیکھے ہم ساری پیمنٹس بھی کی. تو ایٹ دی اینڈ یو ون ان مائی اوپینین ایز اے کنٹری اور ایز اے ٹیم کہ جی وہ پھر الحمدللہ آپ نے ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی کر لیا. وہ آج آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں بس ایک اس وزٹ کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو چیئرمین صاحب کو مبارک دوں اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, وی آر آل ون ٹیم. میں آپ کو یہ ذرا انکریج کروں کہ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. ہمیں ریپوٹیشن آف FPR کو مزید بہتر بنانا ہے. وی شوڈ فیسیلیٹیٹ, اور ہم بجائے امپیڈیمنٹس کریٹ کرنے کے ایز اے ٹیم یو تھنک کہ کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ٹیکس پیئر کو. ہاؤ کین وی برنگ مور ٹرانسپیرنسی, ہاؤ وی کین میک ایز آف ڈیلنگ آف دی جنرل پبلک ود دی FPR, جو آپ نے کبھی کہتے تھے کہ فرینڈلی بورڈ آف ریونیو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ٹینیور میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کنٹینیو کیا کہ نہیں کیا 17 کے بعد, جب میں تھا آپ کے ساتھ تو ہم نے کام کرتے تھے یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو فرینڈلی بورڈ آف ریونیو. تو یہ بزنس کمیونٹی مانتی بھی تھی. تو انشاءاللہ آئی تھنک ٹوگیدر وی آر اے ٹیم. انشاءاللہ وی ول میٹ آل دی چیلنج. اینڈ آج ہم نے ایک ہسٹورک پاکستان کی تاریخ میں کام ہوا ہے. پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ جو ایک میرا ایک کنسیو کیا ہوا آئیڈیا تھا, وہ آج پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے, لا پاس ہو گیا ہے. انشاءاللہ اٹ ول ہیو اے گریٹ اسٹارٹ. اس کے 7 ایسٹس ہم نے جو ہے اپنے پاکستان کی جو اونرشپ ہے وہ اسٹیٹ اونڈ فنڈ میں ٹرانسفر کی ہیں, اور اس کی کرنٹ ویلیو جو ہے وہ 2.3 ٹریلین روپیز ہے, وچ مینز اراؤنڈ $8 بلین ان ٹوڈیز ویلیو. لیکن اس کی ٹرو ویلیو میرے نزدیک بہت زیادہ ان دا ٹائمس کم ہوگی.
لیکن یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ جو ایک نیگیٹو اور پیسمزم تھا اوور دا لاسٹ 9-10 مہینے کہ جی ہر وقت یہی کچھ لوگ سوڈو انٹلیکچوئلز رونا روتے تھے، جی یہ بس یہ فلاں جگہ پہ ڈیفالٹ ہوگا، فلاں مہینے میں ہوگا، فلاں ہفتے میں ہوگا، یہ ٹرانزیکشن پے نہیں ہوگی، یہ بانڈ پے نہیں ہوگا، یہ فلاں اتنی بڑی پیمنٹس آ رہی ہے 1 بلین کی اور 700 ملین کی اور 300 کی، یہ پے نہیں ہوگی. تو اس کو ایک شیشہ دکھانے کے لیے میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ پاکستان از ایسٹ سالوینٹ. پاکستان اللہ کے فضل سے اس کے پاس اثاثے ہیں اور چھوٹے موٹے اثاثے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی جو کیش فلو مینجمنٹ ہے وہ وی ہیو لیکوڈیٹی کرنچ، تو یہ ٹیمپرری ہے. کیونکہ اگر ہمارا ایک $100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، میاں نواز شریف نے میں نے $70 بلین پہ چھوڑا تھا 2017 کے جون میں ایکسٹرنل ڈیٹ وچ ہیڈ ناؤ بلون ٹو کلوز ٹو 100 بلین. اینڈ اگر آپ لائبلٹیز ڈال دیں جو کہ مختلف انٹرپرائزز کی اور بزنس ہاؤسز کی پیبل ان فارن کرنسی بائی پاکستان، تو وہ روپی تو دیں گے بٹ آبویسلی دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ دیم دی فارن ایکسچینج. تو اس حوالے سے وہ بھی فگر امپورٹنٹ ہے 130 بلین. پر لک ایٹ دی ایسٹس، آپ کے منرلز آر ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 6,000 بلین ڈالرس. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک پائپ لائن کا ایک جو گیس پائپ لائن از ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ، بہت کم کنٹریز میں ہے. یہ 40 سے 50 بلین ڈالر اس کی ورتھ ہے. آپ کے موٹر ویز، آپ کی ایئرپورٹس، تو یو ہیو الحمدللہ ایسٹس جس پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے. تو یہ تو درجنوں جو پاکستان کے ریاست کے جو اثاثے ہیں اس میں سے صرف 7 اثاثوں کو اس فنڈ میں ڈالا گیا. اور یہ جو ہے ایک میسیج ہے دنیا کو کہ بھئی الحمدللہ وی آر اوکے، نتھنگ ٹو وری وائل یو ڈیل ود پاکستان اینی بزنس. تو ریسنٹلی پچھلے چند سالوں میں ایجپٹ نے یہ فنڈ اپنا کریٹ کیا، اور اس سے پہلے تو بہت فنڈز کریٹ، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سوورن فنڈ ہے دنیا میں، لیکن لیٹسٹ جو ہیں وہ ایجپٹ نے کیا، اس کے بعد انڈونیشیا نے کیا. بوتھ کنٹریز ور رننگ انٹو آلموسٹ سملر سارٹ آف پرابلمس. تو لیکن انڈونیشیا از ڈن ویری ویل. ایجپٹ از جسٹ گیٹنگ وہ جا رہا ہے آہستہ سے ٹیک آف کر رہا ہے اور اپنی ریکور کر رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ فنڈ جو ہے آئی تھنک اٹس اے ہسٹورک ڈے. اللہ کا بہت شکر ٹیک آف کر رہا ہے اور اپنی ریکور کر رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ فنڈ جو ہے آئی تھنک اٹس اے ہسٹورک ڈے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج ہم نے یہ فنڈ جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے دوسرے ہاؤس نے بھی، سینٹ نے بھی، اپر ہاؤس نے بھی اپروو کر دیا آج. اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ صاحب کی اسینٹ کے بعد یہ ول بیکم اے لا. تو اس میں ہم نے پہلے دن ہی 7 ایسٹ جو ہیں، 3 پیٹرولیم ریلیٹڈ ہیں اور 3 فائنانس منسٹری کے ریلیٹڈ ہیں اور 1 پاور منسٹری کے ریلیٹڈ. تو یہ جو ہم نے اس میں ایسٹس ڈالے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی ویلیو کے حساب سے اس 2.3 ٹریلین اور وچ از اباؤٹ 8 بلین ڈالر. تو الحمدللہ پاکستان از اے گریٹ فیوچر، برائٹ فیوچر. وی آل ہیو دس فیتھ. تو بس آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. میں دعا بھی کروں گا کہ آپ 9,400 کا تو نہ کریں، رکھیں ٹارگٹ. آپ کوشش کریں کہ 10,000 آپ 5 ڈیجٹ کا اس دفعہ ٹیم کے طور پہ شروع کریں. اپنا ٹوانا صاحب، میں آپ کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی جو ٹیم ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ دے ہیو ایوری کیپیبلٹی انڈر یور لیڈرشپ اینڈ انڈر یور چیئرمینشپ ٹو اچیو دس ٹارگٹ. سو لیٹس پروو کہ یہ جو فسکل ایئر ول چینج دی دی پرسیپشن. جب آپ یہ ڈیلیور کریں اباؤٹ FBI انفورسمنٹ بھی کریں، لیکیجز کو بھی پلگ کریں. اس اوور کنٹری اگر ہم نے، ہماری جنریشن نے ادھر ہی اللہ کے فضل سے رہنا بھی ہے اور اس ملک نے انشاءاللہ پراسپر بھی کرنا، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی انیشیٹوز لیے ہیں. اس میں ریسنٹ انیشیٹو جو ہے وہ ایک گرین پاکستان کا ہے، وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہے. دوسرا ہمارا منرلس کے حوالے سے ہے. تیسرا ہمارا IT کے حوالے سے ہے. اور یہ انویسٹر پہ ڈیپینڈ کرے. اگر انویسٹر کوئی ساورن اسٹیٹ آئے گی کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان 3 میں سے ایریاز میں، تو دا لا پرووائڈس کہ ہم ایک سب فنڈ کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ فنڈ جو ہے دس ول ریمین اسٹیٹ اونڈ. پاکستان کے عوام کی ملکیت ہوگا. حکومت پاکستان اس کی یعنی ہوگی شیئر ہولڈرز کہہ لیں یا 100% اسٹیٹ کے بہاف پہ. تو اس کے نیچے سب فنڈ ہو سکتے ہیں. ایگریکلچر کا ہو سکتا ہے. کچھ کنٹریز نے انٹرسٹ شو کیا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. کچھ نے منرلس کے حوالے سے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. IT از اندر ایریا.
تو ہم وہ اس طرح پہ سب فنڈ اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ایس پی بھی جائیں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وی ہیو آل دیٹ لا اویلیبل. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہم نے ایک بڑا روبسٹ لا بنایا, میں اس کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا, پارلیمنٹ میں بھی ڈسپائٹ فائنانس منسٹر, تو ہم نے 2017 کا کمپنیز ایکٹ دیا تھا وچ ریپلیس 1984 کا اولڈ ڈیٹڈ کمپنی آرڈیننس 1984. تو ہمارے پاس وہ بھی ہے, ہمارے پاس لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کی بھی آپشن ہے. تو یہ انویسٹرز پہ ہوگا کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے ہم وہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اسپیشل جو ہم نے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ایک کونسل بنائی ہے اور وہ اس کا بھی لا ایک پاس کروایا ہے. تو یہ ساری چیزیں تاکہ ون ونڈو آپریشن دے, یہ جو انویسٹر آگے ملک میں پریشان ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ایک ڈپارٹمنٹ کبھی دوسری منسٹری, تو اس کو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ٹو موو پاکستان آف فاسٹ ٹریک کے اوپر کہ ہم اپنا حالت بھی بدلیں اور اپنی انشاءاللہ جیسے آپ 24ویں معیشت بن چکے تھے 2017 تک, اب خود اللہ معاف کرے ہم انفارچونیٹلی 47 بن گئے ہیں, وی گو بیک ٹو 24th دین وی شوڈ ایم ایٹ پارٹ آف دی گلوبل پریمیم کلب G20. تو آئی تھنک پاکستان ہیز آل دی پوٹینشیل ٹو بی پارٹ آف G20 ان فیو ایئرس. تو ہمیں سب نے مل کے فار دی کنٹری سے اس طرف جانا ہے. اینڈ یو ہیو اے گریٹ رول ٹو پرووائڈ ریونیو, کیونکہ آپ ریسورسز جنریٹ کرنے والے ہیں, خرچ کرنے والے تو پوری حکومت بھری ہوتی ہے منسٹریوں کی, لیکن یو آر دی واٹ وی کال کماؤ پتر, سو یو ہیو ٹو جسٹ جنریٹ دا ریونیو. اینڈ so with these words I thank you all and once again wish Tohana Sahab all the best, and I'm sure you all as a team inshallah will help him out to be another successful chairman of FBR, God willing, inshallah. Thank you.